قول کا اور ہر فعل کا جواب پروردگار کے سامنے دینا ہے۔ اس سوسائٹی سے 2.5 ارب روپے لیے، ایک اور سوسائٹی سے 1.5 ارب روپے لیے، اور یہ لوگوں کو باعزت طریقے سے بلا کر ایک کپ چائے پلا کر چیک ان کے حوالے کیے گئے، اور ساتھ یہ بھی گزارش کی گئی کہ آپ آئندہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں۔ اب میں اپنی ایک ذاتی مثال آپ کو دوں، وہ اس لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بلکہ کچھ ہمارے بزنس مین کی شکایت تھی کہ جی یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پرائیویٹ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ کرے، جب 2,500 آدمی انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں رہتا۔ میں جب سپریم کورٹ سے فارغ ہوا تو وہاں سے کافی پیسے مجھے ملے، تو میں نے کہا کہ ایک پلاٹ مجھے لے لینا چاہیے۔ تو ایک سوسائٹی کی ایڈ آئی ہوئی تھی، بروشر بھی تھا اس کا، بروشر میں آبشار بھی تھے، مساجد بھی تھیں، ٹینس کورٹ بھی تھے، جم بھی تھے، شاپنگ سینٹر بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے پیسے دیں گے تو بیلٹنگ نہیں ہوگی۔ تو میں نے انہیں 45 لاکھ روپے دیا، آج تک نہ مجھے پلاٹ ملا نہ وہ 45 لاکھ روپے واپس ملے۔ آپ یہ آپ اندازہ کریں۔ جب میں نیب کا چیئرمین ہوا تو اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی جیب سے وہ چیک نکالا اور کہا کہ جی یہ آپ کا وہ 45 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اس میں ٹوٹل کتنے افیکٹیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 4,300 ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا سیریل نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1,700 کے قریب ہے آپ کا۔ میں نے کہا پہلے 1,699 بندوں کو آپ پیسے دے دیں، پھر میری باری آئے گی، پھر میں پیسے لوں گا۔ آج تک وہ پیسہ ان کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تو جہاں اس قسم کی مطلب ڈکیتی ہو اور اس سرکشی کے ساتھ ہو اور اتنی ہمت کے ساتھ ہو، اور یہ تو ایک عام آدمی پہ جبر اور ظلم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی نے تو قدم بڑھانا تھا نا، وہ قدم نیب نے بڑھایا۔ ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے، جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے، نیب نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ چند سال پہلے تک آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اور آج آپ کے دبئی میں پلازا بھی ہیں اور ہر چیز آپ کے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے سوچا کہ اس ملک سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں جب یہ نیب کا سلسلہ انشاءاللہ باضابطہ طریقے سے ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی دھمکیاں ہیں، کتنے انسینٹیو ہیں، کتنا لالچ ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن میں جس دن نیب میں آیا تھا اکتوبر میں 2017 میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو کچھ میں کر سکا حکومت کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کروں گا، اور میں ملک کے لوگوں کے لیے کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں 3 سال کا حوالہ دے رہا ہوں، جب میں تھا 487 ارب روپیہ ریکور کیا ہم نے۔ دیکھیں یہ 487 ارب روپیہ ریکور کرنا، وہ بھی جو کہ ڈکیتی کی نظر ہو چکا ہو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے تقریباً 1235 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان 1235 میں سے 1% بھی بزنس مین کے اگینسٹ نہیں بنتا۔ تو اس لیے بزنس مین کو یہ فکر یا یہ پریشانی کہ جی نیب یہ کر رہا ہے، اب تو یہ ہے کہ وہ الا بگردن نیب ہے، ایسے لگتا ہے ساری قوم کو نبیریا ہو رہا ہے، شام آپ ٹی وی کھولیں نیب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو چلو خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ایکنالج تو کیا، کسی ڈھنگ میں کیا۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تنقید کا برا مانا ہو۔ میں آج بھی آپ کے سامنے اپنے احتساب کے لیے موجود ہوں۔ آپ بتائیں کہ جی نیب میں یہ خامی ہے، جاوید اقبال آپ بحیثیت چیئرمین یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو یہ خامی دور ہو جائے گی۔ جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ کچھ کیسز CDA میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیب نے، میں تمام لسٹ خود بھی منگواؤں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجھے لسٹ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہو اور نیب کہے کہ جی یہ پروجیکٹ نہ بنے۔ یہ آج تک کم از کم ان 3 سالوں میں جب سے میں ہوں ایسا نہیں ہوا۔ کسی کے پیسے نکال لینا یا کسی پر کاشن چند کیسز میں اس لیے ہے کہ آپ آئے، آپ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی، آپ نے کہا کہ جی ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے پیسے واپس کر دیں۔ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پیسے واپس کریں،
میں ان لوگوں کے پیسے واپس کروا رہا ہوں جن کے پاس آپ یقین کریں کہ رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں. انہوں نے اپنا ایک ایک پیسہ جمع کر کے آپ کے حوالے دیا اور آپ نے اس لیے اس کو لوٹ لیا کہ آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. وہ ماضی ہوا کرتا تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں. یہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہر غریب آدمی کا حق اس کو نہیں مل جاتا, یا اس کو پلاٹ نہیں مل جاتا, یا آپ کو پیسے نہیں مل جاتے. یہاں ہمارے ملک میں ایسی بھی سوسائٹیز تھیں جن کو لوگ کنگ میکر کہا کر سکتے تھے. ان سے ہم نے اربوں ڈالر لیے, اور یہ نہیں کہ کسی دھمکی سے لیے یا پلی بارگین کر کے. اور پلی بارگین قانون میں موجود ہے کہ جی آپ پلی بارگین کریں, کیونکہ نیب بنیادی طور پہ اس کا کام یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ ریکور کریں. ہم نے اربوں اور روپے ان سے ریکور کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کرائے ہیں. تو کوئی شخص جو ہے وہ انٹچیبل نہیں ہے, لیکن اس ایشورنس کے ساتھ کہ نہ پینک ہوگا, نہ انڈیوسمنٹ ہوگی, نہ کوئی پریشانی ہوگی, نہ کوئی تھریٹ ہوگی, نہ کوئی نیب کے بلاوے ہوں گے, نہ آپ کو بار بار ٹیلی فون پر بلایا جائے گا. اور یہ سختی سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ کسی بزنس مین کو آپ نے ٹیلی فون کر کے نیب کے دفتر میں نہیں بلانا. اگر کسی بزنس مین کو بلانا ہوا تو میں ان کو ایک کپ چائے پہ خود بلا لوں گا, کیونکہ وہ ذرا چائے پلانے میں تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے مجھے نہیں بلا پائیں گے. میں انہیں بلا لوں گا, بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ جی اس طرح کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کافی حد تک بات یہ نیب 20 سال پہلے وجود میں آیا تھا. مجھے تو بھی 3 سال ہارڈلی ہوئے ہیں. جو انسانی کاوش ہو سکتی تھی, جو انسانی کوشش ہو سکتی تھی, وہ میں نے نیب کی بہتری کے لیے کی. اب ایسے بھی احساب موجود ہیں جب روسٹرم پر آتے ہیں تو جو مرضی ہے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک مضمون پروپیگنڈا جاری ہے, تواتر سے جاری ہے, اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اتنے جھوٹ سے تواتر بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب تو ایک بات جس کے لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ کرونا نیب نے پھیلایا ہے, باقی ہر قسم کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا ہے. ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے اور جب ممکن ہوا جواب دیا ہے. اسلام آباد میں چیئرمین نیب جاوید اقبال کا چیمبر آف کامرس میں خطاب. ان کا کہنا ہے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.